کہ اگر آپ نیت کریں گے، ارادہ کرتے ہی فرشتے آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی نیکی۔ دوسری نیکی یا تو یہ ہے، دوسرے مرتبہ جب آپ ارادہ کریں گے تو اس میں بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ وہ کیسے؟ ابھی تو آپ نے ارادہ کیا، ابھی نماز شروع نہیں کیا کہ انشاءاللہ کل میں نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ اگر عورتیں ارادہ کرے گی تو ابھی آپ نے ارادہ کیا، ارادہ کرتے ہی فرشتے نیکیاں لکھ چکے آپ کے نامۂ اعمال میں۔ دوسرا کام کیا کریں گے آپ؟ دوسرا، آپ اپنے گھر سے مسجد تک جائیں گے۔ اپنے گھر سے مسجد تک جو جائیں گے نا تو فرشتے آپ کے ہر ایک قدم میں نیکیاں لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک قدم کے بدلے ایک ایک نیکیاں آپ کے نامۂ اعمال میں لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد مسجد جا کر تو آپ فوراً مسجد میں داخل نہیں ہو جاتے، آپ پہلے وضو خانہ جاتے ہیں، ہے نا، وضو کرتے ہیں۔ تو نماز کے لیے جب آپ وضو کریں گے تو دوران وضو جب آپ کلی کریں گے تو منہ کے جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے گناہ دھل جائیں گے۔ منہ کے سارے گناہ جب دوران وضو آپ منہ دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو کلی کرنے سے منہ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ چہرہ دھلتے ہیں تو چہرہ دھلتے ہی آپ کے آنکھ، ناک اور کان سے جو آپ نے گناہ کیا ہے وہ سارے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ دھل کے بہہ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کیا، ابھی نماز کی تیاری ہو رہی ہے اور کتنی نیکی آپ کو مل رہی ہے اور کتنے گناہ دھل رہے ہیں۔ توجہ۔ پھر اس کے بعد آپ ہاتھ دھلیں گے، اس کے بعد ہاتھ دھلیں گے تو ہاتھ سے جو آپ نے گناہ کیا وہ گناہ بھی وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ بہہ جائے گا۔ پھر آپ پیر دھلیں گے تو دوران وضو جب آپ پیر دھلیں گے تو وضو کرتے کرتے پیر کے گناہ بھی دھل گئے، پیر کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ ابھی بھی نماز آپ شروع نہیں کیے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں انٹری کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ابواب رحمتک۔ جو یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہی آپ کے کھاتے میں، آپ کے نامۂ اعمال میں کرامن کاتبین، جو آپ کے پاس 2 فرشتے ہیں، وہ فرشتے آپ کے کھاتے میں 50-100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی آپ نے نماز شروع نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو پڑھ لیے، اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ نویت عن سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر اعتکاف کرنے کا ثواب، اعتکاف کرنے کی نیکیاں فرشتے آپ کے کھاتے میں لکھ چکے۔ ابھی بھی آپ نماز شروع نہیں کیا، کتنی نیکیاں نماز سے پہلے مل رہی ہے۔ توجہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں مسجد جا کے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کتنا ہو رہا ہے دیکھو۔ ابھی نماز شروع نہیں کیے، ابھی آپ نویت عن سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کرنے سے جتنی دیر آپ مسجد میں رہے اتنی دیر اعتکاف کرنے کی نیت سے آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہا۔ اس کے بعد مسجد کے جس کونے میں، جس حصے میں آپ بیٹھے، مثلا اگر وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہو کر آپ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے تو پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب سب سے زیادہ، پہلی صف میں بیٹھنے سے جو جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں فرشتے آپ کے کھاتے میں لکھیں گے۔ اگر دوسری صف میں بیٹھیں گے تو دوسری صف میں بیٹھنے سے جتنی نیکیاں ملتی ہیں وہ ساری نیکیاں فرشتے آپ کے کھاتے میں لکھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد فوراً تو نماز شروع نہیں کرتے نا، اس کے بعد کچھ دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ کر سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کہتے ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو گھر آپ کا بنایا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی ایک درخت لگاتا ہے۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ یہ محفل کی بات ہے۔ مسجد میں اگر آپ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی ثنا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو فرشتے ہزاروں نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھیں گے۔ کتنی نیکیاں مل رہی ہے؟ ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کیا، اب آؤ نماز شروع۔ اب آئیے نماز شروع کرنا ہے تو نماز میں ظہر میں کتنی رکعت نماز ہے؟ بولیے 12 رکعت، اور 12 رکعت نماز میں اصل نماز کتنی رکعت ہے؟ 4۔ اصل نماز جو فرض ہے، اصل نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ 4۔ اور یہ 4 رکعت خود سے پڑھتے ہیں یا امام صاحب پڑھاتے ہیں؟ امام صاحب پڑھاتے ہیں، اور یہی اصل نماز ہے، یہی اصل نماز ہے۔ سنتیں جو پڑھتے ہیں نا ہم، سنتیں جو پڑھتے ہیں، سنتوں کی فضیلت اور سنتیں کیوں پڑھتے ہیں وہ تو ہم نے بیان کر دیا ہے، میری ایک ویڈیو ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ سنتیں ہم کیوں پڑھتے ہیں، سنت پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، اور سنت کیوں پڑھتے ہیں، سنت چھوڑنے سے کتنا گناہ ہے، وہ سارا بیان آپ کو مل جائے گا۔ ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی میں ان لوگوں کا سوال جو ہے جو کرتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا، میں کیسے نماز پڑھوں؟ اب جب نماز پڑھنے ہی نہیں آتا تو مسجد جا کے فائدہ کیا؟ مسجد جا کے یہ فائدہ ہے جو ہم نے بیان کیا، مسجد جا کے یہ فائدہ ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ تو اصل نماز ظہر کی 4 ہے، فرض یہی اصل نماز ہے۔ تو جو فرض نماز ہے وہ تو آپ خود سے نہیں پڑھتے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، تو امام صاحب نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ امام صاحب کی اقتداء کی نیت کرتے ہیں، اقتداء تو بحضل امام، اقتداء کی نیت کرتے، جو نماز امام کی وہی نماز میری، جو طریقہ امام کا وہی طریقہ میرا ہے کہ نہیں؟ امام میرا اور میں مقتدی، یہ میرا امام اور میں ان کا مقتدی، میں مقتدی یہ میرا مقتدا، اقتداء تو بحضل امام کا معنی یہی ہے۔ تو اب امام صاحب نے نیت شروع کر دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ امام صاحب کے پیچھے فقط اللہ اکبر اور کچھ نہیں۔ توجہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ جب آپ امام صاحب کے پیچھے نیت کریں گے تو فقط اللہ اکبر، اللہ اکبر اور کچھ بھی نہیں، اعوذ باللہ بھی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں، الحمدللہ بھی نہیں، سورہ بھی نہیں، نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، نہ ہی بسم اللہ پڑھنا ہے، نہ ہی الحمدللہ پڑھنا ہے، اور نہ ہی سورہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ حافظ بھی ہے جنہوں نے پورے قرآن کو یاد کر لیا، وہ بھی امام کے پیچھے اگر کوئی پڑھے گا، کچھ بھی پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو یہ بندہ سب کچھ جان کر بھی کچھ نہیں پڑھتا، اور یہ بندہ جو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، توجہ، مجھے کچھ نہیں آتا، میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، میں ان لوگوں کا مسئلہ حل کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نا امام صاحب مجھے کچھ نہیں آتا، کیسے جاؤں؟ اور جب کچھ نہیں آتا تو پھر مسجد جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہیں؟ مسجد جا کے یہ فائدہ ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہدایت دے اور نماز کی توفیق مل جائے، اور کم سے کم یار مسجد میں حاضری تو ہو جائے۔ نماز کسی کو جنت نہیں لے جائے گی، یاد رکھنا، نماز کسی کو جنت نہیں لے جائے گی، اور اگر نماز جنت لے جائے گی نا تو یہ جو 73 فرقے ہیں نا، ان 73 فرقوں میں ہر فرقے نمازی ہے، ہر فرقے نمازی، تو سارے جنت میں جائیں گے تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے، معتزلہ، نظریہ، قدریہ، جبریہ، یہ جتنے فرقے ہیں سارے نمازی،
سب نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کسی کو جنت نہیں لے جائے گی۔ نماز پڑھ کے خدا کو راضی کر لو، اللہ کی رضا ہی جنت ہے۔ اللہ کی رضا ہی، اللہ کی رضا سے جنت ملے گی۔ اللہ اگر راضی نہ ہو تو نماز پڑھ کے بھی جنت نہیں مل سکتی۔ ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کیا، فقط آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، کتنی نیکیاں مل رہی ہے۔ اب جب نماز شروع کی، جو اصل نماز ہے وہ آپ نے شروع کیا، اللہ اکبر، امام صاحب کے پیچھے، اب کچھ نہیں پڑھتا، اب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا۔ جب امام صاحب رکوع کریں گے تو امام صاحب کے ساتھ ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع کس کو کرنے نہیں آتا؟ جھکنا تو سب کو آتا ہے نا، جھکنے کا نام ہی رکوع ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جھکنے کا نام ہی رکوع ہے۔ تو آپ اتنا جھکے جتنا امام صاحب جھکے ہیں تو آپ کا رکوع ہو جائے گا۔ اب رکوع کرنے میں، رکوع کیسے کریں گے؟ رکوع کرنے میں کیا پڑھتے ہیں دوران رکوع؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ سبحان ربی العظیم پڑھنا رکوع میں سنت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی کو سبحان ربی العظیم بھی پڑھنے نہیں آتا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اب سجدہ، رکوع کے بعد سجدہ کریں گے امام صاحب کے ساتھ ساتھ، تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اگر کوئی اتنا بھی بیوقوف ہے کہ اسے سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں آتا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر سنت چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا۔ دیکھیے نماز کتنی آسان ہے اور ہم لوگ کتنے اس کو بھاری سمجھتے ہیں۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یاد رکھنا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو جس بندے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ٹھیک ہے، دین کے مسئلے و مسائل نہیں آتے، اس بندے کی بھی نماز امام صاحب کے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ جو پڑھنا ہے وہ امام صاحب پڑھتے ہیں، مقتدی تو کچھ نہیں پڑھتے۔ ہاں، جب امام صاحب بیٹھیں گے قعدہ اولا میں اور قعدہ اخیرہ، یعنی امام صاحب 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز، 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں امام صاحب 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں، اور اسی بیٹھک کا نام ہے پہلی مرتبہ جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھک کو قعدہ اولا کہتے ہیں، اور آخری مرتبہ جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھک کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یہ تو امام صاحب کے ساتھ ساتھ کر لینا ہے، اور اسی بیٹھک میں ایک کام کرنا ہے جو امام پر بھی واجب ہے اور مقتدی پر بھی واجب ہے۔ یہ کام جو ہے مقتدی پر واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ تشہد کا پڑھنا، یعنی التحیات۔ یہ صرف التحیات آپ کو یاد کر لینا ہے۔ التحیات اگر کسی کو یاد ہو جائے تو فقہ احناف کے نزدیک، ہم حنفیوں کے نزدیک، امام صاحب کے پیچھے اس کی نماز درست۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بری الذمہ ہو گئے۔ اب رہی بات سنت کا معاملہ، تو سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ دھیرے دھیرے سیکھیے، امام صاحب سے پوچھ کر، کسی سے تعلیم حاصل کر، علم حاصل کر کے آپ دھیرے دھیرے سنت کو سیکھیں تاکہ سنت بھی نہ چھوٹنے پائے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سنت کے ادا کرنے سے جنت میں ہم کو فیسلٹی ملے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے فرض کو ادا کرنے سے جنت تو مل جائے گی، لیکن سنت کے ادا کرنے سے جنت میں اعلیٰ عہدہ، اعلیٰ درجہ ملے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، باری تعالیٰ فلاں شخص کو تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ جنت کے بھی کوالٹی ہوتے ہوں گے، جنت کے بھی کوالٹی ہے نا بھائی؟ ہاں، جنت کا ہر طبقہ الگ الگ ہے، ہر طبقہ۔ اگر پچھلے طبقے کے لوگ دوسرے طبقے میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش میں یہی رہوں، کاش میں یہی رہوں۔ پھر وہ بندہ اگر تیسری جنت میں جائے گا، تیسرے طبقے میں، تو وہ بندہ کہے گا میں یہی پہ رہوں۔ پھر وہ بندہ اگر چوتھے طبقے میں جائے گا، وہ بندہ کہے گا میں یہی رہوں۔ یعنی شروع سے لے کر آخری طبقہ جو جنت کا ہے، ہر ایک طبقہ پہلے سے اعلیٰ ہے، پہلے سے افضل ہے۔ اسی لیے فرض کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی ادا کر لینا ہے۔ اب بتائیے نماز کتنی آسان ہے؟ بولیے نا، نماز کتنی آسان ہے؟
السلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آئیے یہ دیکھیے مولانا جمال الدین صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، میرے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ تو خیر میں نے اتنا ہی آپ کو میسج دینا تھا کہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ کی رضا ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بس سمجھ